اور بھی نعتیں سننی ہیں انشاءاللہ میں ہمارے بھائی مولانا احمد کے شامل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب کریں۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وسندنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعشيرته وسلم أجمعين وقال في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم برادر محترم حضرت مولانا الحاج سید شاہ محمد حسینی پاشا صاحب شاہ میری چشتی والقادری بخاری مدث اللہ العالی عزیزم سید جمال اللہ پاشا شاہ میری عزیزم سید عابد اللہ حسینی میرے تمام خاندان کے افراد میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں میں آپ کے لیے تقریر کر رہا ہوں، ہنسنا نہیں بیٹا، ہاں تمہارے لیے۔ کبھی دیکھے ہو مجھے قدری میں، کبھی دیکھے ہو نہیں دیکھے، میں یہیں کا ہوں، میں بھی قدری کا ہوں، بہت آتا تھا پہلے۔ حضرات بڑی خوشی ہے مجھے آج اس مبارک محفل میں شریک ہو کر۔ میں آج اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تصور کر رہا کہ اتنے دنوں سے غالباً میں بڑا بدنصیب تھا کہ اس مجلس میں شریک نہیں ہو پایا۔ آج اللہ کا کرم اور پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ آج اللہ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت دیکھنے کا اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا۔ بزرگان محترم مجھے میرا بچپن یاد آتا ہے۔ مجھ سے بڑے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی صاحب تشریف فرما ہیں کہ یہاں جو مسجد شاہ میری یا کی پرانی مسجد جو حضرت جد امجد حضرت شاہ میر
ثالث رحمت اللہ علیہ نے تعمیر فرمائی تھی، جو ایک تاریخی مسجد تھی، بڑی شاندار مسجد تھی. اس میں حضرت پیر و مرشد قبلہ سید شاہ قادر علی پاشا رحمت اللہ علیہ کے حکم پر ہم کو بھی کچھ کہنے اور سننے کا موقع نصیب ہوتا تھا. گویا ہماری بچپن کی ٹریننگ، کچھ کہنے کا سلیقہ، قرینہ میرے والد محترم کا صدقہ ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ کہنے بولنے کا سلیقہ قرینہ سکھایا. حضرت پیر و مرشد قبلہ کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ ہم سب کے مربی ہیں، وہ ہمارے مرشد تھے، ہمارے مربی تھے، ایک شفیق باپ تھے، اور الحمدللہ ایک قابل ترین مرشد، ایک قابل ترین پیر تھے. اللہ جل جلالہ آپ کے قبر مبارکہ کو نور سے منور فرما دے. بزرگان محترم، مجھے وہ واقعات یاد آتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا. میری عمر کا بہاؤدین بیٹھا ہوا ہے میرا دوست یہاں. شامیر کے غالباً میرے سے کم عمر ہے، اور بہت سارے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں کہ ہم بچپن میں شامیریہ مسجد میں جب صبح سے تھلی پکنا شروع ہوتی، تھلی پکاتے تو منڈیا میں لا رہے نا آپ لوگ، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، شامیر صاحب کے بڑے بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ نثار علی صاحب، ماشاءاللہ یہ مجھ سے بہت بڑے ہیں. تو صبح سے دوپہر کے وقت سے تھلی پکتی. تین ہوئے، دین صاحب، مدار صاحب، پیران صاحب، اور پھر آپ کے والد قاسم صاحب، باران صاحب، اور یاسین خان صاحب، اور جعفر صاحب، محبوب صاحب. کتنے ایسے صاحبان تھے، کیا شوق سے بوڑھے تھے مگر ان کے دل جوان، بڑی عقیدت، بڑی محبت. ہمارے محبوب صاحب، قاسم صاحب کے اللہ کو پیارے ہو گئے. جتنے میں نام لیا تقریباً ختم ہو گئے. ان کے مرشد بھی پردہ فرما ہو گئے. ہم بھی راستے میں ہیں، کیوں میں ہیں پتہ نہیں، کب ہمارا بھی ٹکٹ ٹوکے ہو جائے. اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. ایمان کے ساتھ اٹھنا گزرو، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی. تو مجھے یاد آتے ہیں وہ واقعات کہ ہم بھی جاتے، شرارت بھی کرتے، لوگ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیتے، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے ہاتھوں کو بوسے دیتے. بعض ایسے بھی اللہ والے کہ ہمارے پیروں کو بھی چومتے تھے. وہ عقیدت، وہ محبت، وہ خلوص، وہ آل رسول کی شان، ان کے دلوں میں اللہ اکبر کیا کہیں. ہم کچھ نہیں ہیں، یہ تو نسبت کا نتیجہ ہے. یہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نسبت کہ لوگ ہمارے ہاتھ اور پیر چومتے تھے. اور آپ کی یہی عالم ہے الحمدللہ. کیا عالم تھا. ابھی ہمارے نذیر صاحب کے ساتھ ہمارا سفر ہوا کعبہ سے قدری تک. نذیر صاحب تقریباً 6 سال سے مسلسل آ رہے ہیں. تو کہہ رہے تھے صاحب قدری کی مجلس بڑی ماشاءاللہ. ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بولتے صاحب یہ پرماننٹ لوگ ہیں بیٹھنے والے یہاں، یہ سیدھے طرف بیٹھنے والے میرے سامنے، اور آپ لوگ جو ہے وقت پہ آ جاتے ہیں. اصل جو مقصد ملنے والا اس وقت آپ لوگ آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات. ہمارے ملا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. چہرے پہ پردہ ہے، ذرا ہٹاؤ بھائی، دیکھیں گے آپ کا نورانی چہرہ. چھوڑ تو کچھ نہیں ہوگا. مکے میں، مدینے میں بھی تقریباً ماسک نکل رہے ہیں. ابھی ماسک ختم، سوشل ڈسٹینس ختم. اللہ کرے اس وبا کو اللہ ختم فرما دے. سرکار کے صدقے، آل رسول کے صدقے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں عافیت، صحت، تندرستی سب کو عطا فرمائے. تو بزرگان محترم، کیا وہ زمانہ تھا. آج 200-250 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ سووں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. پرانی مسجد، 1-2 فین، نہ اتنا ٹھنڈا، باہر گھاس وغیرہ، وہاں بھی بیٹھ جاتے تھے لوگ، نیچے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. پورا محلہ لوگوں سے، اور ہماری ماں بہنیں خواتین اللہ اکبر پردے کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں آ جاتی کہ آثار کو جب ظاہر کیا جاتا کنٹرول کرنا مشکل ہو
میرے بڑے بھائی صاحب اللہ طریق رحمت فرمائے، میرے بڑے بھائی حضرت مولانا حکیم سید شاہ عبداللہ شاہ پیری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے معمور فرما دے۔ ہمارے بڑے بھائی اللہ اکبر، کیسی ان کی شفقت، کیسی محبت، ہم چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے۔ کبھی میرے بڑے بھائیوں نے ہم کو چھوٹا بھائی نہیں سمجھا، دوست کی طرح پیش آتے تھے۔ عبداللہ بھائی بھی دوست کی طرح، میرے بڑے بھائی یہ بھی دوست کی طرح۔ کہیں ہم باہر چلے جاتے بنگلور وغیرہ باہر تو لوگ سمجھتے کہ یہ بھائی نہیں، یہ دوست ہے آپس میں۔ تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، الحمدللہ یہ بڑی خوشی اور بڑی مسرت، آج وہ باتیں نہیں رہی میرے بھائی، بہت افسوس ہوتا ہے۔ نہ خون میں وہ اثر ہے، نہ خون میں وہ خلوص ہے، نہ لوگوں میں وہ محبت ہے، کچھ نہیں ہے۔ مادہ پرستی، انانیت، نفسانیت، شیطانیت، کیا کہیں، للہیت ختم ہو گئی، خلوص ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی۔ اب یہ لوگ بھی ختم ہو رہے ہیں، اب صرف مادہ پرستی ہے۔ مطلب سلام بھی لوگ مطلب کے لیے کرتے ہیں، ضرورت پڑی تو سلام کرتے ہیں، مطلب ہے کپا جاتے ہیں، مطلب ہے کہیں اور آ جاتے ہیں۔ یہ کچھ عجیب سا دور ہے بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم کیا وہ بہترین زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ارے بہترین زمانہ آقا کا زمانہ، محمد الرسول اللہ کا زمانہ۔ ارے 1450 سال ہو گئے سرکار دو عالم کو مدینے میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہو گئے۔ زمانہ بدل رہا ہے، لوگ ختم ہو رہے ہیں اور زمانہ قیامت کے قریب چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کی حالتیں، دلوں کی حالتیں، کدورتیں، نفرتیں اور پھر مادہ پرستی انسان کے خون میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بچے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سال ربیع الاول آتا ہے ربیع الاول، اسلامی مہینے معلوم ہے بیٹا، نام محرم، صفر، ربیع الاول یاد کر لینا، اسلامی مہینے، بولو بیٹا، بولو سب جنے بولو، مہینے یاد کر لینا، اسلامی مہینے، پہلا مہینہ محرم، دوسرا صفر، یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ۔ یہ کیسا مہینہ؟ مبارک مہینہ۔ کیسے مبارک؟ اس میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ بولو، ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ انگریزی حساب سے حساب کیا جائے یہ 2020 پر ایک سال نہیں ہے، 2021۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے۔ اس میں 571، 2021 میں سے 571 مائنس کرو، کتنے سال؟ 1450 سال ہوتے ہیں۔ چاند کے حساب سے اور بڑھ جاتے ہیں سال، سورج کے حساب سے، انگریزی حساب سے یہ انگریزی مہینہ 30 کا ہوتا، 30 پر 1 کا ہوتا۔ چاند کا مہینہ 20 پر 9 یا 30 پر 1 نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، پیدائش کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ۔ تاریخ کیا تھی؟ انگریزی حساب سے، انگریزی پہ چل رہے نا دنیا آج کل، ہر چیز۔ پہلے سعودی عرب میں تنخواہیں کام کرنے والوں کو قمری حساب سے، عربی کے کیلنڈر کے حساب سے دیتے تھے، اس میں تنخواہ سال میں 10 دن بھر کو ملتی تھی۔ ارے کم وقت ایسے آ گئے وہاں بھی کہ 10 دن کی تنخواہ کم کرنے کے لیے انگریزی حساب لے لیے، جنوری فروری اس کو لے لیے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی، 570 پر 1واں سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں لوگ کہ اپریل کا مہینہ تھا، 20 تاریخ یا 20 پر 2 تاریخ، سمجھ آنے بات، 20 تاریخ یا 20 پر 2۔ کوئی پوچھے اگر آپ سے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کون سے سال، یاد رکھنا سرکار کی شفاعت ہمیں اگر حاصل کرنا ہے، سرکار
وسلم کے زندگی کے حالات، آپ کے پیدائش کے حالات، آپ کی سیرت کے واقعات ہم کو یاد کرنے ہیں، سننے ہیں، سنانے ہیں۔ اس سے ہماری عاقبت، ہماری آخرت بخیر ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل سکتی ہے۔ تو 20 یا 22 اپریل کی تاریخ 571 570 پر 1واں سال تھا، اور عربی حساب سے ربیع الاول شریف کا مہینہ، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، مہینہ ربیع الاول کا۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، یہ بھی ایک روایت ہے۔ بعض مفسرین محدثین بیان فرماتے ہیں، مورخین، کہ 9 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، مگر 12 ربیع الاول پر سب اکثر علماء اور مفسرین کا اتفاق۔ بہرحال مہینہ ایک، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے ہمارے آقا؟ مکے میں۔ کیا؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ اتنے سالوں سے جلسے کو آ رہے ہیں، عربی پڑھتے ہیں نا تم لوگ، کون عربی پڑھتا ہاتھ اٹھاؤ، جتنے عربی پڑھنے والے ہاتھ اٹھاؤ، قرآن پڑھنے والے کتنے؟ تمہیں لوگ نہیں سب پڑھنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنے استادوں سے پوچھنا، یہ دینی فنڈامنٹلز ہیں، یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ کتنے سالوں سے ماشاءاللہ کوئی بچہ 10 برس کا ہے، 12، یہ تو چھوڑو بچے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں، معلوم کرنا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے تعلق سے کہ کب پیدا ہوئے، کہاں پہ، کیا جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ 60 پر 3 سال حیات مبارکہ کے ہیں۔ کتنے سال؟ 60 پر 3 سال، 63 سال آپ کی عمر ہے۔ تو بہرحال بزرگان محترم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے میں ہوئی۔ بچپن میں ہم سنتے تھے حضرت پیر و مرشد قبلہ سے ایک حدیث قدسی، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ یہ الفاظ حضرت پیر و مرشد، مرشدی و مولائی حضرت پیر و مرشد قبلہ کے ہیں، آج بھی وہی ہو ہمیں یاد۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف۔ حلقہ ذکر میں، تصوف کی مجالس میں، تقاریر میں حضرت پیر و مرشد قبلہ بیان فرماتے تھے۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی طرف وہ بات منسوب ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سناتے ہیں۔ حدیث قدسی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، عربی زبان ہے، کنت کہتے ہیں میں، کنزن خزانہ، کنت میں تھا، کنزن یہ خزانہ، خزانہ جانتے ہیں نا، خزانہ، مخفیا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ارے اس دنیا میں کچھ نہیں تھا، نہ دنیا کی، نہ جنت، نہ جہنم، نہ فرشتے، نہ حور، نہ ملائک، نہ ایمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ یہ بحور، نہ یہ زمینیں، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ایک ذات، کچھ نہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی ذات کو ابد ہی ابد ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اللہ جل جلالہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہر مسلمان کا اعتقاد، اس پر اگر قائم ہے ایمان نصیب ہوگا، اس پر اگر قائم نہیں بے ایمان ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، اللہ جل جلالہ کچھ نہیں تھا دنیا میں۔ سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے۔ حضرت جابر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم کی خدمت میں عرض کیا، پوچھنے لگے یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا
جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا؟ کیا چیز ہے؟ کیا فرشتے ہیں؟ کیا آسمان ہے؟ کہ یہ دنیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا رسول ہے؟ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت پیر مرشد قبلہ بیان فرماتے تھے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ آپ کے صدقے میں یہ تمام انبیاء، رسول، ملائکہ، عرش، فرش، جنت، جہنم، حور، غلمان، یہ سمندر، یہ کہکشاں، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ تمام چیزوں کو، یہ چاند، یہ سورج، سب کو اللہ جل جلالہ نے نور محمدی کے ایک حصے سے پیدا فرمایا۔ وہ بھی ایک حصے سے فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نُورِي، وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز من نوری، میرے نور سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ وجہ تخلیق کائنات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزار بار کشویم دہن سے مشکو گلاب، ہزار بار کشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اعلیٰ شخصیت ہیں، اتنی برتر شخصیت ہیں، اتنی محدث شخصیت ہیں کہ اللہ اکبر کیا کہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے نور سے محمد رسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا اور نور محمدی سے اس کائنات کو سنوارا، سجایا، آدم کو پیدا کیا، شیش کو پیدا کیا، نوح کو پیدا کیا، ابراہیم کو پیدا کیا، سلیمان کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ عیسیٰ کو پیدا کیا، 1,24,000 پیغمبروں کو پیدا فرمایا، ارے جبرائیل کو پیدا کیا، میکائیل کو، اسرافیل کو، تمام ملائکہ کو، روح ایمان کو، جنت و جہنم کو اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا۔ اور آپ کی ذات گرامی کیا کہیں، اللہ اکبر۔ ہم اس بڑی شاندار مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، آپ حضرات، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے یہ بال، آثار شریف، منہ مبارکہ کی زیارت ہمیں کرواتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں کتنا اچھا موقع عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا کہیں، اس کائنات کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے پیدا فرمایا، اپنے حبیب کے طفیل میں پیدا فرمایا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یہ پرانا درس ہے جو حضرت پیر مرشد قبلہ سے ہم نے سنا تھا، لیا تھا۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ایور گرین باتیں ہیں، ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی باتیں ہیں، ہمارے دماغوں میں یہ چڑھنے والی بسنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو اس کائنات کو پیدا نہیں کرتے۔ آپ کے صدقے میں ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا۔
حضرت آدم کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، اس دنیا کو سجایا سنوارا. تو میں عرض کر رہا تھا کنت کنزا مخفیا، میں نور محمدی کی طرف آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کی شکل میں ہمارے لیے روانہ فرماتے ہیں. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں یہ چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، میں نے چاہا ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو جائے، مجھے پہچان لیں. تو کیا کیا؟ دنیا نہیں ہے، انسان نہیں ہے، آدم نہیں ہے، بس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ پیدا فرمانا چاہتے ہیں. وخلقت الخلق لأعرفہ، تو میں نے نور محمدی کو پیدا فرمایا اور نور محمدی کے ذریعے ہم نے اس دنیا کو سجایا سنوارا. میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو جائے، لوگ مجھے پہچان لیں، تو میں نے نور محمدی کو پیدا کیا اور نور محمدی سے اس کائنات کو، انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیدا کرنے کا. بہرحال بزرگان محترم، یہ بڑی عظیم مجلس ہے. آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی ہے. میں نے بہت مشہور ایک شعر پڑھا آپ حضرات کے سامنے، ہزار بار کشو یم دہن سے مجھ کو گلاب. ہم گندے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری زبانیں قاصر ہیں، ہم اللہ کے رسول کی تعریف کا معنی بیان نہیں کر سکتے، ہماری زبانیں گندی ہیں، ہم اللہ کے رسول کا پاک نام نہیں لے سکتے، ہم اتنے گندے ہیں. پرانے واقعات ہیں بادشاہان وقت کے. اللہ اے بچے بیٹے، اے بابا میرے ساتھ تقریر کراؤ. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ذات، اللہ اکبر. بعض نادان لوگ کیا کہیں، بہت اعتراضات آج کل. جیسے ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوا، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، موبائل ہے، ہر ایک کے پاس واٹس ایپ گروپس ہیں، ہر ایک فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. میں بھی، آپ بھی، سب تقریباً بچے، عورتیں، بڑے، اچھے برے سب. جیسے ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوا، پہلے بولتے تھے بڑے صاحب سے بولا، ارے چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کرنا با، بولتے تھے چھوٹا منہ بڑی بات. اب چھوٹے بھی نہیں، گندا منہ بڑی بات. گندا منہ، زبان سے کیا کیا بولتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، گالیاں دیتے، کیا کیا کرتے ہیں. اور اس پر باتیں، اللہ اکبر. سوشل میڈیا پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت. اللہ اللہ اللہ، کیسے کم وقت، کیسے دماغ خراب ہے ان ظالموں کے. اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. سب لوگوں کے بارے میں ہمیں دعائیں کرنا ہے بھائی. ایسے لوگوں کی اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. کوئی بولتا ہے یہ میلاد کب سے شروع ہوا، کیا صحابہ نے کیا، کیا ائمہ نے کیا، کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، کیا امام مالک نے کیا، کیا امام احمد بن حنبل نے کیا، کیا امام شافعی نے کیا، کیا حضرت پیرا نے کیا. نعوذ باللہ من ذالک، کیا لوگوں کے باتیں ہیں. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. چھوٹا منہ بڑی بات. میں دیکھتا ہوں ہر سال واٹس ایپ گروپ میں کچھ نہیں معلوم، احمقوں کو کچھ نہیں معلوم، دین کا نہ لکھ معلوم، نہ با معلوم، نہ یا معلوم، یہ بھی دین کے معلوم نہیں. کسی سے سن لیا بس واٹس ایپ پہ بھیجنے لگے، سینڈ کرنے لگے، گستاخ رسول بن رہے ہیں، سرکار دو عالم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. کیا کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، باری تعالی پھر سے ہمیں دنیا میں روانہ فرمائیے. کیوں؟
امت محمدیہ کا اتنا بڑا مقام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہزار بار خوش و رنگین سے مشک غلام شاعر آج سے تقریباً 100 سال پہلے غالباً کہا آج وہ شاعر ہوتا تو کیا کرتا بھائی ایسے لوگوں کی باتیں سن کر فیس بک میں دیکھ کر کہ یہ بدعت عید میلاد النبی عید کیسے کہیں دو عیدیں ہیں لوگ بولتے دو عیدیں ہیں ایک رمضان کی عید الفطر دوسری عید اضحیٰ تیسری عید کہاں سے ارے کم وقتوں کو معلوم ہونا چاہیے ان عقل کے انفوں کو معلوم ہونا چاہیے ارے یہ دو عیدیں عید میلاد النبی کے طفیل میں اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ارے عید میلاد النبی اگر نہ ہوتی نہ عید الفطر ملتی نہ عید اضحیٰ ملتا نہ کعبۃ اللہ ملتا نہ جنت ملتی نہ کچھ ملتا ہم ادھورے رہ جاتے کوئی کہتا ہے حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تقریباً 400 ساڑھے 400 سال پہلے کا زمانہ بڑے محدث جن کے ماننے والے حضرت مولانا الیاس حضرت اشرف علی تھانوی کتنے ایسے ہیں اور قاسم نانوتوی کتنے ایسے ہیں جو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اپنا شیخ ماننے والے اپنا استاد ماننے والے محدث ماننے والے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی شب قدر سے زیادہ افضل شب قدر بڑی رات جو رمضان کی 27 دن اس سے بھی افضل بولتے ہیں اللہ کتنی بڑی بات شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھو جتنے ہندوستان میں علماء ہیں چاہے وہ فاتحہ والے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں چاہے سلفی ہوں غیر سلفی ہوں ہندوستان میں جتنے علماء ہیں سب حضرت شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے افضل ہے کتنی بڑی بات اللہ اکبر یہ میں نے کہہ رہا یہ کوئی ہمارا عالم نہیں کہہ رہا یہ ہمارے خاندان والوں کی بات نہیں ہندوستان کے مانے ہوئے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب سے مرتب کیا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خاص طور پر بڑی دیکھنے کی چیز ہے بھائی اس میں سب سے پہلے حضرت شیخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے افضل ہے شب قدر جانتے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل شب قدر 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا جتنا ثواب اتنا ثواب ایک رات میں اللہ اپنے خاص بندوں کو جو عبادت کرتے ہیں شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں ثواب عطا فرماتے ہیں اس سے بھی افضل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے بہرحال یہ چیزیں ہیں حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی اللہ اکبر اعلیٰ مرتبہ کیا کہیں ہم یہاں موجود ہیں نا ابھی گیلری میں ہم اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں درود و سلام پڑھو بھائی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وسندنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ الصلاۃ
وآلہ وسلم. کیا ہوا؟ جتنے ہم یہاں جمع ہیں نا درود پڑھے سو مدینہ منورہ کو ہمارے طرف سے فرشتے ہمارا یہ درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ لے کر چلے گئے مدینہ منورہ. خدا کی قسم چلے گئے, خدا کی قسم. اگر ہمیں اس پر یقین نہیں, ہم سچے پکے مومن مسلمان نہیں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے, اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں فرشتے مقرر فرما دیے ہیں. کیا کام ہے ان کا؟ یہ ہدیہ درود و سلام ہمارے طرف سے لے کر جانا, سرکار کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ حضرت خادر علی پاشا صاحب کا لڑکا احمد پیر نے آپ پر سلام بھیجا ہے یا رسول اللہ. نام لے کر سناتے ہیں. یہ جو سلفی ہے نا اہل حدیث, وہ بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول اپنے قبر مبارکہ میں زندہ ہیں, زندہ ہیں. اگر ان کا یہ اعتقاد نہ ہوتا کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بولنے کے لیے بھی یہ منع کرتے. روضہ رسول میں ہمارا اعتقاد کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ اس مجلس میں ہیں, انشاءاللہ ہیں, یہاں ہیں. آج کل ہم لے ہیں نا, یہ فون ہے, کسی گندے نے, انگریز نے, کسی سائنٹسٹ نے بنایا, اس میں کتنی طاقت. 1 سیکنڈ میں امریکہ سے بات کر لو, 12-13 ہزار کلومیٹر دور, سیکنڈوں میں آن لائن. آج کل ہر کاروبار چلتا, آن لائن ہر چیز چل رہی ہے. ارے اللہ جل جلالہ کا آن لائن کا انتظام کتنا بڑا ہوگا میرے بھائیو. ہم نے درود پڑھا, اور اللہم صلی علی سیدنا, پڑھو رہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سرکار کی خدمت میں پہنچ گئے فرشتے. فرشتے کتنے ہیں کوئی گنا, کسی کتاب میں ہے کہ اتنے لاکھ, اتنے کروڑ, اتنے ارب فرشتے ہیں. نہ اللہ نے بتایا, نہ اللہ کے رسول نے بتایا, نہ کسی محدث نے بتایا, نہ کسی مفتی نے بتایا کہ کتنے فرشتے ہیں. یہ اللہ جانتا ہے کتنے ہیں. ہمارا درود و سلام لے کر بلند چھپکنے پر روضہ رسول میں پہنچتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں نے آپ پر ہدیہ سلام بھیجا ہے, اور سرکار ہمارے لیے کیا تحفہ دیتے ہیں. ہمارے لیے ایک سلام کے بدلے 10 رحمتیں ہمارے لیے, ہمارے حق میں پیارے محمد رسول اللہ ہمارے لیے رحمتیں نازل فرماتے ہیں, رحمتیں دیتے ہیں. 1000 بار خوشویم دہن زمن کو گزار, 1000 بار میں اپنے گندے منہ کو گلاب سے, مشک و عنبر سے دھو. بات کرنا پہلے, صبح ہوتی کیا کرتے, برش کرتے, سڑی بات کرتی منہ میں بولو. سونے سے پہلے بھی لوگ برش کرتے ہیں. تو ہمارا گندا منہ سرکار دو عالم کا بہت بڑا مقام. پہلی تو میں نے آیت پڑھی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد. کسی رسول کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا, نہ آدم کے بارے میں, نہ نوح کے بارے میں, نہ ابراہیم کے بارے میں, نہ موسیٰ کے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا. قرآن میں تذکرہ ہے نا, حضرت ابراہیم کا تذکرہ, حضرت اسماعیل کا تذکرہ, حضرت موسیٰ کا تذکرہ, حضرت سلیمان کا تذکرہ, حضرت نوح کا تذکرہ. کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے. کسی میں کسی کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ, وہ ملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی, ارے محمد رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی درود و سلام پڑھو. کسی کو یہ مرتبہ, کسی کو
اللہ نے نہیں عطا فرمایا. ہزار بار کچھویم دہن سے مجھ کو بلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اے آقا آپ کی ذات آپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ میں ہزار بار اپنے گندے منہ کو دھو پھر آپ کا نام نامی لو. سرکار حق ادا نہیں ہوگا میری زبان. میں ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی میں سمجھوں گا کہ جب بھی آپ کا نام لینا کمال بے ادبی میں تصور کرتا ہوں. تو بہرحال بزرگان محترم ماشاءاللہ بڑی اچھی مجلس بن گئی. کافی وقت بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی عرض کیا جائے گا. راستے میں آ رہا تھا, میری عمر ہو رہی نا تقریباً 56 ایئرس اولڈ ہوں میں ابھی. راستے میں ذرا ایسیڈیٹی ہو گئی. سب بول رہے ہیں صاحب دبلے ہو گئے. میں بولتا ہوں کہ اٹھانے میں آسانی ہوگی, وزن کم ہوگا تو بہت ہی اچھا ہے. لوگ بولیں گے اتنا وزن ہے, ہلکا پھلکا ہو اور کم ہونے میں عافیت ہے, سلامتی ہے, صحت ہے, تندرستی ہے. بزرگان محترم آج کی یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے. کہتا رہوں صبح ہو جائے گی, وقت اتنا نہیں ہے. خواتین ہیں ہماری ماں بہنیں پردہ نشین, ان کو بھی زیارتیں کروانی ہیں اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت بھی ہو چکا ہے. یہاں کا جو شیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کو سیدھا طور پر میں نے سنائی, اس پر ہمیں غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے, حضرت پیر مرشد قبلہ فرمایا کرتے تھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القدر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اس قصے میں کہتے جائیں. صبح ہو جائے گی, وقت کم پڑ جائے گا, مگر باتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آثار شریف کی محفل ہے بہت عظیم الشان محفل. ایک زمانے میں تقریب والے سال بھر انتظار کرتے تھے کہ کب صاحب قبلہ آثار شریف بتائیں گے, کب 12 ربیع الاول آئے گی. آج الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے. حضرت پیر مرشد قبلہ نے اپنے بڑے پردر حضرت عبداللہ شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نعمت عطا فرمائی اور آپ نے اپنے بچوں کو یہ نعمت عطا فرمائی اور ہم اس نعمت کا انشاءاللہ دیدار کریں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے جمال اللہ بادشاہ صاحب شاہ میری کو اور ان کے بڑے بھائی کمال اللہ شاہ میری کو آج یہاں نہیں ہیں, ان کو بھی بہت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور جمال اللہ بادشاہ کے 2 فرزندان ڈاکٹر جیلان کو اور عمران کو اور ان کے جتنے رشتے دار ہیں میں بھی ان کا چچا ہوں. تو بہرحال ہم سب کو یہ بڑی مبارک یہ نعمت ملی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان چیزوں کا دیدار کروانے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اتنے ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ, بڑی محبتوں کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ جو خلوص ہے آپ حضرات کا, اللہ اور اس میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.